لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ قریب ہے کہ ہمارا رب اس سے بہتر چیز ہمیں بدل کر دے دے، یقیناً ہماری رغبتیں اپنے رب ہی کی طرف ہیں۔ عذاب یوں ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ آج ہماری سورہ القلم کی آیہ مبارکہ نمبر 33 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گفتگو ہماری چل رہی ہے اصحاب الجنہ کے حوالہ سے۔ اس کا پورا تفصیلی واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آج یہاں پر رقوع مکمل جہاں پہ ہو رہا ہے، یہاں پر اس کو اختتام پذیر فرمایا ہے۔ کل آخری ہمارے درس قرآن کے الفاظ یہ تھے کہ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، کہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہائے ہم برباد ہو گئے، ہمارا سارا باغ تباہ ہو گیا، اور بے شک ہم نے سرکشی کی اور ہم نے غلطی کی، اور اس غلطی کی سزا ہمیں باغ کی بربادی کی صورت میں ملی۔ اس کے بعد آج یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، فرمایا قریب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس کے بدلہ میں کوئی اچھی چیز عطا فرما دے۔ اب یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو قرآن پاک نے ہمیں یہاں عطا فرمایا ہے کہ انسان پر جب کبھی آزمائش آتی ہے، انسان پر جب کبھی امتحانات آتے ہیں، یا انسان سے جب کوئی نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ واپس لیتا ہے یا چھین لیتا ہے، تو اللہ کے حضور انسان کو پھر بھی کلمہ شکایت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے حضور ایک اچھی امید رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمت ہم سے واپس لی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے یہ اگر جو چیز ہمیں دی ہے، یا یہ جو وقتی طور پہ یہ معاملہ ایسا ہوا ہے جو ہماری خواہش اور مرضی کے خلاف ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کا بدلہ ہمیں اچھا عطا فرما دے۔ اور حقیقت حال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی فیصلہ فرماتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کبھی ہمارے ماں باپ ہمارے بارے برا سوچتے ہیں؟ کبھی نہیں سوچتے۔ اور خاص طور پر ہماری جو ماں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اتنا ایک گہرا وابستہ اور خوبصورتی والا ایک تعلق اللہ نے جوڑا ہے ہمارے ساتھ، اور ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم اپنی ماں کے سامنے اونچا بھی بول لیتے ہیں، کبھی گناہ کبیرہ ہے، کبھی نہیں بولنا چاہیے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، اور ان کی مرضی کے خلاف بھی ہم کچھ کر بیٹھتے ہیں جو کہ غلط ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی۔ لیکن ماں کی طرف سے تو کبھی اپنی اولاد کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماں ہے۔ ماں باپ کبھی اپنی اولاد کا کبھی بھی برا نہیں چاہتے۔ جب ماں باپ اور ماں کبھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے، تو جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت بندے سے کرتا ہے، وہ کبھی بندے کا برا چاہے گا؟ ماں کبھی برا نہیں چاہتی، تو اللہ فرماتا ہے میں تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں۔ ہم میں سے کسی کے پاس بہت سارا پڑھنے کو موقع ملا قرآن و حدیث میں، والدین کے حوالہ سے، والدہ کے حوالہ سے بہت ساری حدیثیں پڑھنے کو ملی زمانہ طالب علمی میں بڑے شیوخ الحدیث سے، لیکن کوئی ایک پیمانہ آج تک ہم نہیں بنا پائے کہ جس پیمانے میں ہم ماں کی محبت کو سنبھال سکیں۔ نہیں ہے کوئی پیمانہ، کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے، اتنی ماں کی محبت ہوتی ہے۔ جب ماں کی محبت کا پیمانہ کوئی نہیں ہے تو رب کی محبت کا پیمانہ کہاں سے ملے گا؟ وہ اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ ہم ہی ہیں جو نافرمان ہیں،
ہم ہی ہیں جو اس کی محبت کا احترام نہیں کرتے، ہم ہی اس کی محبت کا خیال اور لحاظ نہیں کرتے، لیکن اس کی محبت اپنے بندے کے ساتھ بے پایاں ہے، بہت زیادہ بہت زیادہ۔ اور ہمارے لوگ دائیں بائیں ادھر ادھر کی باتوں میں، یہ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو غور سے سیکھیے، قرآن میں غوطہ زن ہوئیے اور قرآن کی ایک ایک آیت پہ غور کیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ یہ پورا قرآن ہم اتنا سفر کر کے آئے ہیں، 29ویں پارے سورہ قلم تک ہم پہنچے ہیں، اتنی آیات ہیں جس میں فرعون بھی، نمرود بھی، حامان بھی، قارون بھی، کتنے کتنے لوگوں کا اور سخت ترین ان لوگوں کا ذکر آیا ہے جنہوں نے خود اللہ کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کر لیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر بھی بادشاہی دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ برداشت نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ہم میں سے تو کسی کو تھوڑا سا کوئی اختیار مل جائے تو وہ وقت کا فرعون ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فرعون ختم ہو گئے، آج بھی فرعون ہے، آج بھی فرعون ہے۔ کسی کو تھوڑا سا کوئی موقع مل جائے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ رب تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ اس کو جتنی بار موقع ملتا ہے پھر بھی اپنے بندے کو موقع ہی دیتا ہے کہ شاید واپس آ جائے، شاید لوٹ کے آ جائے۔ تو اس لیے قرآن نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، کہ وہ کہنے لگے کہ ہمیں امید یہ ہے کہ اگر آج ہمارا یہ باغ تباہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں کوئی اچھا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم سورہ کہف کی تفسیر پڑھ رہے تھے پارہ نمبر 16 کے اندر، اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، آپ کو یاد ہوگا۔ وہاں پہ جب حضرت خضر علیہ السلام جا رہے تھے تو راستے میں ایک بڑا خوبصورت اور خوبرو ایک نوجوان ملا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو تھپڑ مارا اور وہ وہاں پر فوت ہو گیا، مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کہا کیا ہوا تمہیں؟ ایک اتنا خوبرو بچہ بغیر اس کا کوئی کام ہی نہیں، آپ نے اس کو مار دیا۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ھذا وقت فراق بینی و بینک، تیرے اور میرے درمیان اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، ہمارا طے یہ ہوا تھا کہ میں جو کروں گا تم بولو گے نہیں، لیکن تم بول پڑے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے خضر علیہ السلام تو اب ہم علیحدہ ہو جائیں۔ تو بہرحال اس کی وجہ انہوں نے پوچھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا یہ والدین کا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کے ماتھے پہ میں نے پڑھ لیا تھا، لکھا ہوا تھا اس کے مقدر میں کہ یہ کافر بنے گا، اور اس کے ماں باپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں، اس کی محبت میں وہ بھی کافر ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو میں نے اس کو مارا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کا نعم البدل انہیں یہ عطا کر کہ ان کو ایک نیک اور صالح بیٹا عطا فرما جس کی محبت میں وہ بھی اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا پھر۔ تو مقصد یہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے اولاد، یہ جو بار بار کہا تھا نا کہ اولاد کی تربیت، اولاد کی تربیت، اولاد کی تربیت اس لیے ضروری ہے کہ اولاد کی محبت بڑی ہوتی ہے۔ اولاد کی محبت میں اگر اچھی اولاد ہو جائے تو ماں باپ کے لیے بھی اور اچھے راستے کھل جاتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ بری ہو جائے تو نیک ماں باپ کی نیک نامی کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے اولاد کی تربیت پر بڑی بڑی نظر ہونی چاہیے، بہت زیادہ اس پر۔ انسان کے لیے اولاد کے اوپر سب سے جو بڑی اہم جو فریضہ ہے وہ ان کو روزی روٹی دینا اور ان کو جابز یا ان کو سیٹ کرنا نہیں ہے، وہ تو اللہ نے سب کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے رزق کا۔ وہ اللہ تعالیٰ، ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کے رزق کے ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ رزق کا ذمہ اس نے اٹھایا ہوا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم نے اس کی تربیت کرنی ہے۔ ہم الٹ چل رہے ہیں، ہم تربیت کی طرف نہیں جاتے، اس کو سیٹ کرنے کے چکروں میں رہتے ہیں، اور ایسا پھر سیٹ ہوتا ہے کہ پھر ساری عمر وہ باپ روتا پھرتا، دعائیں کرتا پھرتا کہ میری اولاد سیدھی ہو جائے۔ جو وقت سیدھا کرنے کا تھا وہ تو ضائع کر دیا۔ یہ درمیان میں خیر بات آ گئی، ان یبدلنا خیرا منہا، اللہ ہمیں اس کا اچھا بدل کوئی دے گا۔ انا الی ربنا راغبون، ہمیں اپنے رب کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ ایمان والو، یہ جملہ بھی ہمارے لیے بڑی اہم حیثیت رکھتا ہے کہ ہم سب کو اپنے رب کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ ہماری رغبتیں بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔
بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہمارے معاملات اللہ کی طرف توجہ والے بہت گھٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم دنیا کے لیے لغویات میں، فضولیات میں ہم کتنا وقت گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے ہم کتنا وقت گزارتے ہیں، ہم کتنا کا وقت گزارتے ہیں۔ آج یہ موبائل فون آ گئے ہیں، ہمارے لوگ پتہ نہیں کتنا وقت بیٹھے، ان کو پتہ نہیں چلتا کتنا وقت انہوں نے گزار دیا اس کے اندر۔ لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ذکر کے لیے بیٹھنا ہو تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، 10-15 منٹ بیٹھنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے۔ لوگ بار بار گھڑی دیکھتے ہیں۔ ایسا خوبصورت ماحول ہو جناب، صاف ستھری جگہ ہو، بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہو تو لوگوں کو وہاں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کتنا ہمارا وقت لگتا ہے، لیکن کئیوں کے نصیب میں یہ بھی نہیں ہوتا۔ سوچتے ہیں نا آپ، کئیوں کو یہ بھی نصیب نہیں ہوتا کہ ہم یہاں بھی بیٹھ جائیں، تو یہ کیا ہے؟ ہماری رغبت کی کمی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم سے جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی، اب ہم سدھر جائیں اور اب ہم سمجھ جائیں اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ کذالک العذاب، کہنے لگے اللہ کا عذاب تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، جب اللہ سے انسان بے رغبت ہو جائے، اللہ سے انسان دور ہو جائے تو پھر عذاب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ عذاب صرف یہ نہیں ہوتا کہ جناب آسمان سے پتھر ہی برسیں، نہیں، عذاب کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ وہ تو خیر سب سے بڑا عذاب ہے۔ آج قرآن کی روح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج اگر ہمارا ملک ڈی سٹیبل ہے، آج ہم معیشت کے حوالے سے پریشان ہیں، ہم سارے رو رہے ہیں، تو یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ ملک پر عذاب کیوں آیا ہوا ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ جو بھی آ رہا ہے، ملک کے انتہائی برے حالات ہیں، عذاب ہے، یہ قرآن کی روح سے یہ عذاب ہے۔ کیوں عذاب ہے؟ معیشت کی بربادی، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ یہاں کیا ہوا تھا؟ ان کا باغ ہی گیا تھا نا، ان کے پیسے ہی گئے تھے نا، ان کی معیشت ہی ڈوبی تھی، ان کا پیسہ ہی ڈوبا تھا، تو کیا کہا؟ کذالک العذاب، اللہ نے فرمایا یہ عذاب ہے اللہ کا۔ تو آج ہم پہ بھی یہ اللہ کا یہ والا عذاب ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ سے رغبت نہیں رکھتے، ہم اللہ سے بے رغبتی کر چکے ہیں، حکمرانوں سے لے کر عوام تک۔ یہ نہیں کہ حکمران برے ہیں ہم عوام بڑے اچھے ہیں، نہ نہ نہ، ہم سارے ایک ہی لائن میں۔ ان کا وہاں پہ زور چل رہا ہے، ہمارا جہاں پہ چل رہا ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا زور لگایا ہوا ہے۔ جن کو اللہ محفوظ رکھے، جن کو اللہ بچائے، یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ تو فرمایا گیا کذالک العذاب، یہ ان کے لیے ایک عذاب تھا، آزمائش تھی۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، لیکن یہ تو بہت چھوٹی آزمائش ہے، چھوٹا عذاب ہے۔ یاد رکھو اگر اللہ سے بے رغبت ہو جاؤ گے، آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، آخرت کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی مقام پر اس کے بارے میں فرما چکا، اور کئی درس آپ اس میں سن آئے ہیں پیچھے، میں اس کی ریپیٹیشن میں نہیں جا رہا۔ لو کانوا یعلمون، اللہ فرماتا ہے کاش لوگ یہ بات سمجھ جائیں۔ میں بھی یہی عرض کروں گا، کاش کہ ہم لوگ یہ بات سمجھ جائیں، کاش ہم یہ بات سمجھ جائیں کہ اللہ کا عذاب جو آخرت کا عذاب ہے وہ بہت سخت ہے، اور دنیا کے عارضی نفع کے پیچھے ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ کہیں آخرت کے عذاب کا سودا نہ کر بیٹھے۔ جب کوئی شخص غلط کاری کرتا ہے، برائی کرتا ہے، ناجائز کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کسی بھی صورت میں، دنیاوی صورت میں، دینی صورت میں، کوئی بھی، تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کے بدلے میں آخرت کا عذاب اپنے گلے میں ڈال رہا ہے۔ اور یہ جو آخرت کا عذاب ہے، اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑا ہے، کاش ہے لوگوں تم سمجھ جاؤ۔ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں عذاب آخرت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا کے عذابوں سے بھی محفوظ رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔